مجھے خبر ہے کہ یہاں خطیب کی مجلس سنی بھی جاتی ہے اور لکھی بھی جاتی ہے. میں پھر بھی ذمہ داری کے ساتھ کہنے لگا ہوں کہ میرے اہل سنت اگر دوست تشریف فرما ہیں تو امام حسین علیہ السلام کا قاتل صرف ایک نہیں، قاتلان حسین زیادہ ہیں. جس دور میں حسین علیہ السلام نے نہیں کہا، یہ دور کون سا تھا؟ رسول کو دنیا سے گئے ابھی 50 سال پورے نہیں ہوئے، ابھی 50 سال نہیں ہوئے نبی کو دنیا سے گئے، اور یزید جیسا شرابی تخت پہ بیٹھ گیا. اب میں نام نہیں لوں گا، نشانی بتانے لگا ہوں. اب بھی وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے نبی کی پشت پہ حسین دیکھا تھا. میرا خیال ہے کہ اب مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں. ابھی وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے عید والے دن نبی کے کاندھوں پہ حسین دیکھا. ابھی وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے نبی کی زبان سے حسین و منی والی حدیث سنی تھی. جب وہ لوگ زندہ تھے تو انہوں نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اگر آج مولوی کہے دیا تھا، مجھے 72 میں دکھا. اگر وہ 72 میں نہیں تو اس کا مطلب وہ لاکھوں میں ہے. تو اس کا مطلب انہوں نے بیعت کر لی تھی، ووٹ دے دیا تھا یزید کو. آج صرف یزید کیونکہ بد کردار تھا، آج مولوی نے سارا ہی گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیا کہ چلے لعنت تو ہونی ہے اس اکیلے پہ ہو. اکیلے سے قتل حسین کا اعتراف کروایا گیا، یزید اکیلا ملوث نہیں. میرا خیال ہے اس سے بہتر جملہ ہے کہ بلا وہ میں استعمال نہیں کر سکتا جو اصطلاح میں اب استعمال کرنے لگا ہوں. یزید آزاد امیدوار نہیں تھا، پارٹی کے ٹکٹ پہ تھا. آپ ہمیں بتائیں کہ یزید کی پارٹی کون سی تھی؟ آج جو بھی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی میں بھی تو شیعوں کے ساتھ ہوں، حسین صحیح تھے، یزید غلط تھا. ہم نے صرف تم سے اکیلا حسین صحیح نہیں کہلوانا، مجبوری بن گئی ہے نا کہ اب اگر حسین کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر یزید کو ماننا پڑے گا. لہذا حسین کی محبت میں حسین کے لیے نہیں آئے، یزید سے بچنے کے لیے حسین کے پیچھے آ گئے کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں. حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں. صرف حسین صحیح نہیں، حسین کا سارا نظام صحیح، اور صرف یزید غلط نہیں، یزید کا سارا نظام غلط. اس دور کے مسلمانوں نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ یہ بھی نہیں ہوا کہ امام حسین اچانک قتل ہو گئے ہوں. 26 رجب کو انکار بیعت، 28 رجب کو مدینہ سے روانگی. چل 26 کو حسین کا ساتھ نہیں دیا، 28 کو حسین کے ساتھ مدینہ چھوڑ دیتے. مدینہ نہیں چھوڑا، 6 ماہ حسین مکہ میں بیٹھے رہے. مسلمان حسین کے پیچھے مکہ کیوں نہیں آئے؟ آپ اگر کہیں کہ انہیں خبر ہی نہیں تھی کہ حسین مکہ میں بیٹھے ہیں تو میرے مولا نے تو حکمت عملی ایسی ترتیب دی تھی. حسین نے تو عین حج کے موقع پہ مکہ چھوڑا. جو حج پڑھنے کے لیے آئے تھے کیا انہوں نے حسین نہیں دیکھا؟ میرے اہل سنت بھائیوں کے ایک بہت بڑے خطیب تھے، نام ان کا مولانا کوثر نیازی تھا. وہ ہمیشہ اپنے لوگوں میں مذہب اہل بیت کی بھرپور تبلیغ کرتے تھے. لاہور میں ایک کانفرنس میں انہوں نے ساری گفتگو یوم حسین پہ کی. بعد میں کچھ مولویوں نے گھیر لیا. ایک مولوی نے بڑی سختی کے ساتھ مولانا کوثر نیازی کو کہا، اس نے کہا مولانا کوثر نیازی تو بھی ہسٹری پڑھتا ہے، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی جب اس دور کے سارے مسلمانوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ مولانا کوثر نیازی کے چہرے کی رنگت بدل گئی. اس نے کہا جب حسین نے نہیں کی سب نے کیوں کی؟ جب امام حسین نے بیعت نہیں کی
سب نے کیوں نہیں؟ اس دور کے مسلمانوں نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ یہ ہماری مجلسیں، یہ ہمارے جلوس اس احتجاج پہ ہیں۔ اس سے بہتر میرا خیال ہے قتل حسین پہ انکواری کا میں جملہ نہیں پڑھ سکتا جو میں پڑھنے لگا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کے لڑنے کا انداز ہر امام سے نرالا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا نے پورا اسلام زندہ کر دیا۔ کیسے زندہ کیا؟ امام حسین علیہ السلام سے پہلے 4 قتل سیدوں کے مدینے میں ہوئے تھے۔ میں فضائل پڑھ رہا ہوں، اور چاروں کے قاتل چھپ گئے تھے۔ آج تک 4 قتل ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے، اندھے قتل ہو گئے۔ رسول حجرے میں زہر ملی، آج تک قاتل کا کسی کو نہیں پتا۔ آپ مجھے بتائیں کسی نے پڑھا قتل رسول؟ قاتل چھپ گیا۔ آبادی تھی مدینہ، مسلمانوں کا بھرا ہوا شہر تھا، قاتل چھپ گیا۔ بطول کا قتل گھر میں ہوا، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، قاتل چھپ گیا، کسی کو نہیں پتا کون لوگ آئے تھے، کنہوں نے دروازہ جلایا تھا، قاتل چھپ گیا۔ امیر المومنین کو ایک بدماش کے ذریعے مسجد میں ضرب لگوائی گئی۔ تلوار کس نے دی؟ زہر کہاں سے خریدا گیا؟ بھیجا کس نے تھا؟ لالچ کیا تھا؟ قاتل چھپ گیا۔ امام حسن کو زوجہ کے ذریعے زہر دلوائی گئی، زہر کہاں سے آئی؟ گھر تک کیسے پہنچی؟ پیچھے طاقت کون سی تھی؟ قاتل چھپ گیا۔ آج تک مسلمانوں کی آنکھوں پہ سیاہ پٹی بدی، وہ 4 قتل کھولنے کے لیے تیار ہی نہیں، چاروں کے قاتل چھپ گئے۔ اس سے بہتر جملہ میرے پاس نہیں ہے، اور مجھے خبر ہے کہ میں کس دور میں تقریر کر رہا ہوں، میں پھر بھی پوری جرأت کے ساتھ یہ جملہ دینے لگا ہوں۔ یہ تھا حسین کے لڑنے کا طریقہ۔ حسین چاروں کے قاتل گھیر کے کربلا لے آئے۔ اب بولو جو حسین پہ بول سکتے ہو۔ چاروں کے قاتل گر گئے، حسین کربلا لے آئے۔ یہ صرف حسین کے قاتل نہیں تھے، ان میں 4 ہستیوں کے قاتل موجود تھے۔ اور کیا کہنے حسین تیرے لڑنے کے انداز کے۔ حسین نے جنگ کسی بھی شہر میں نہیں کی، حسین نے ہتھیلی جیسا صحرا خریدا، اپنے پیسوں سے خریدا، جس میں نہ کوئی بوٹی، نہ کوئی جھاڑی، نہ کوئی گھاس، نہ کوئی درخت۔ حسین نے ایک بھی قاتل جھاڑی کے پیچھے بھی چھپنے نہیں دیا۔ حسین مکہ نہیں رکے، نہ حسین پہاڑوں میں لڑے نہ شہر میں۔ حسین نے یوں ہتھیلی جیسا صحرا خریدا، لکو دک صحرا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ حسین کو گھیر کے لا رہے ہیں، جبکہ حسین انہیں گھیر کے کربلا لے آئے۔ حسین نے یوں آنکھوں کے سامنے کھڑے کیے، 7 دن تک حسین نے وہاں کھڑے رکھے۔ 10 محرم حسین نے بالکل ایک طویل دن کا انتظار کیا۔ حسین نے یوں سامنے کھڑے کیا، حسین نے کہا اب نہ تمہیں بھاگنے دوں گا نہ چھپنے دوں گا، اب یہ کھڑا ہوں میں تمہارے سامنے۔ تم نے اسلام کا نقاب اڑایا ہوا تھا، تم سورہ منافقون کی عملی تفسیر تھے، تمہیں قرآن منع کرتا رہا اور تم نے نبی کی محفل نہیں چھوڑی، تم علی کے قریب بیٹھ کے علی سے دشمنی کرتے رہے، تم مسجدوں میں نمازی کے بھیس میں آ کے آل محمد سے دشمنی کرتے رہے۔ حسین نے سامنے کھڑے کر کے کہا اب میں ادھر کھڑا ہوں، اب مجھے چھوڑ کے نماز پڑھ کے دکھاؤ۔ 9 لاکھ میں اذان بھی تھی، نماز بھی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار بھی تھا، لیکن حسین نہیں تھے۔
آج کوئی بھی 9 لاکھ کا اسلام ماننے کو تیار ہی نہیں. ادھر 72 میں بھوک پیاس، لیکن کیا کہنے، اگر ادھر دشمن سے انتقام بھی نرالا لیا ہے تو اپنوں کو نوازا بھی بڑے نرالے طریقے سے ہے. حسین نے دشمن بھی بڑے طریقے سے مارا ہے اور اپنوں کو عظیم بھی بڑے طریقے سے کیا ہے. جو حسین کے پیچھے آئے تھے، کوئی کسی قبیلے کا تھا، کوئی کسی قبیلے کا تھا، کوئی کسی قبیلے کا تھا، کوئی سردار تھا، کوئی غلام تھا، کوئی بوڑھا تھا، کوئی جوان تھا، لیکن حسین کے انداز کا حسین نے ان کو کیسے نوازا. حسین نے کہا میرے نانا کے پاس جتنے بیٹھے تھے وہ سارے رضی اللہ بنے تھے. حسین نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک بھی رضی اللہ نہیں کیا. اور بھی علیہ السلام، زہیر بھی علیہ السلام، سعید بھی. آج ہمارا امت مسلمہ سے سوال ہے کہ آخر ہمیں بتایا جائے کہ قتل حسین میں کون کون سے عناصر ملوث تھے. آپ یہ نہ سمجھے کہ شیعوں کا امام ہے، آپ کے نبی کا بیٹا بھی تو ہے نا. تو پھر قتل حسین پہ تحقیق کرو کہ آخر یہ بیعت جو حسین سے مانگی گئی، کیا یہ پہلی بار مانگی گئی تھی؟ اس کا مطلب اس سے پہلے بھی مانگی گئی تھی. تو جس نے پہلے مانگی تھی ابتدا اس نے کی تھی. بعض بندے قبلہ گردیزی سے ممبر پہ پڑھ دیتے ہیں کہ یزید فاسق اور فاجر تھا، حسین اس کی بیعت کیسے کرتے؟ یزید تہجد گزار بھی ہوتا، حسین پھر بھی بیعت نہ کرتے. کسی بھی جگہ پہ کوئی قتل ہو، سب سے پہلے بندے پوچھتے ہیں ان کی دشمنی کیا تھی. ایسا ہی ہے، کہیں بھی آپ کو پتہ چلے کسی جگہ پہ قتل ہو گیا، پہلا سوال کریں گے دشمنی کیا تھا. ذاتی رنجش تھی یا خاندانی دشمنی تھی؟ میرا سنی بھائی قتل حسین پہ یہی سوچ لے کہ ذاتی رنجش تھی یا خاندانی دشمنی تھی. جب تو کتاب کھولے گا تو پھر تجھے تاریخ بتائے گی. یہ ذاتی رنجش نہیں تھی. یزید کے باپ کی حسین کے باپ سے لڑائی ہوئی تھی. اس کا مطلب ہے قتل حسین کی جڑ تو پیچھے جا رہی ہے. یزید کے باپ نے لڑائی کی ہے حسین کے باپ سے. مورخ نے آنکھیں بند کر لی، اسے کہا دونوں طرف بڑے لوگ تھے، میں فیصلہ نہیں کر سکتا. خطۂ اجتہادی کا لفظ استعمال کر سکتا ہوں لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ غلط کون تھا. اور اس نے نبی کی حدیث کی نص بھی چھوڑ دی کہ حق علی کے ساتھ ہے. اور قبلہ تشریف فرمائے نبی نے صرف اتنی حدیث نہیں کہی تھی کہ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ ہے، ساتھ نبی نے دعا بھی کی تھی میرے اللہ حق کو ادھر موڑ، جدھر علی مڑ جائے، حق کو ادھر پھیر جدھر علی پھر جائے. یہ نہیں کہا تھا کہ علی کو ادھر پھیر جدھر حق مل جائے. اب یہ نہیں دیکھنا حق کہاں ہے، پہلے یہ دیکھنا ہے علی کہاں. میں نے ہسٹری سے پوچھا کہ کیا حسین کے باپ اور یزید کے باپ کی دشمنی صرف ان کی تھی یا اس سے پیچھے بھی ہے؟ مورخ کے ماتھے پہ شرمندگی کا پسینہ آ گیا. قتل حسین کی جڑ دیکھو کہاں جا رہی ہے. پھر مورخ نے ہمیں بتایا کہ حقیقت یہ ہے یزید کا دادا حسین کے دادے کا مخالف تھا. میں نے کہا میں ہسٹری کا طالب علم ہوں، میں نے اپنی قوم کے سامنے خطابت کرنی ہوتی ہے، مجھے اس قتل کی کوئی وجہ بتاؤ. کہیں نہ کہیں تو کوئی وجہ ہوگی. اگر یزید کے باپ کی حسین کے باپ کے ساتھ دشمنی تھی، یزید کے دادا کی حسین کے دادا کے ساتھ دشمنی تھی، کوئی نہ کوئی دشمنی کی وجہ، کوئی جاگیر، کوئی جائیداد، کوئی حکومت. آخر یزید کا دادا حسین کے دادا سے کیا چاہتا تھا؟ اتنا کہنا تھا یہ طریق کا کلیجے پہ ہاتھ آ گیا. اسے کہا اصل وجہ یہ تھی یزید کا دادا محمد کو قتل کرنا چاہتا تھا، حسین کا دادا نبی کو بچانا چاہتا تھا.
اس کا مطلب ہے کہ قتل حسین کی تحقیق کرتے کرتے جب ہم پہنچے تو داداؤں میں دشمنی تھی محمد رسول اللہ کی وجہ سے، دونوں کے باپ میں دشمنی تھی علی ولی اللہ کی وجہ سے۔ حسین کربلا میں محمد رسول اللہ کے دشمن بھی لے آیا۔ بیٹھا ہے کوئی بندہ محنت سننے والا؟ علی ولی اللہ کے دشمن بھی لے آیا۔ ایک لمحے میں حسین کو 6 گھنٹے لگے 70 سال کے منافق کو اسلام سے باہر نکالنے کے لیے۔ 6 گھنٹے میں حسین نے یوں پکڑ کے اسلام سے باہر نکال دیا۔ آؤ میں تمہیں حسین کی جنگ اس انداز سے سناؤں۔ کتنی دیر کے بیٹھے ہوئے تھے، اگر یہ وہیں کے وہیں بیٹھے رہتے تو آج گھر گھر میں یزید ہونا تھا۔ حسین نے یوں اسلام سے باہر نکالے، چہروں سے نقاب اٹھائے۔ آج مولوی کہتا وہ 9 لاکھ کلمہ پڑھتے تھے لیکن مسلمان نہیں تھے۔ یہی تو ہم آج تک کہہ رہے ہیں کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں تھا۔ مسلمان کو عقل آئی ہے لیکن نقصان کے بعد۔ جب ہم نے کہا کہ نبی کی محفل میں ہر بندہ مسلمان نہیں تھا، لوگوں نے ہمارے گھر جلا دیے۔ ہم نے کہا علی کے پاس بیٹھنے والا ہر بندہ صحابی نہیں تھا، لوگوں نے ہمیں کافر کہہ دیا۔ ہم نے کہا کہ حسن کے سامنے آنے والا ہر بندہ دین کے ساتھ مخلص نہیں تھا، لوگوں نے ہماری گردنیں کاٹ دی۔ جب حسین کی باری آئی پھر کہنے لگے ہاں ہم مانتے ہیں یہ نمازی نہیں تھے۔ اگر پہلے دن ان کو پہچاننا ہوتا تو پھر جرت ہی نہ ہوتی۔ کیا یزید خود ہی جا کے بیٹھ گیا تھا ممبر رسول پہ؟ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کوئی بیٹھا تھا۔ یزید میں اتنی جرت کہاں سے آ گئی کہ شرابی ہو کے نبی کے ممبر میں بیٹھے؟ اس کا مطلب ہے اس سے پہلے کسی نے جرت کی تھی۔ جو یہ جرت چلتی چلتی یزید میں آئی، اور یہی وجہ تھی امام حسین علیہ السلام سے جب ولید کے دربار میں کہا گیا تھا حسین آپ یزید کی بیعت کریں گے؟ حسین نے مسکرا کے کہا اسے کہہ دو میں علی کا بیٹا ہوں۔ آج مسلمان دہشت گرد ہے۔ آج جو داڑھی دین کی علامت تھی یہ دہشت گرد کی پہچان۔ آج مسلمان پریشان ہے کہ اسلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو بتا تو نے پہلے دن کے ساتھ اسلام کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آج پریشان ہو گئے کہ ہمارے بچوں کی زندگی خطرے میں۔ آج کہہ رہے ہو گے جی عیسائی مسلمانوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ کیسے مانے؟ جتنے لٹیرے تھے تم نے سارے اسلام کے ہیرو بنائے۔ اتنا بغض، اتنی دشمنی اہل بیت کے ساتھ کہ بچوں کو تاریخ اسلام پڑھائی یا اسلامیات پڑھائی، ایک بھی جگہ پہ خاندان رسول کا تذکرہ نہیں۔ آپ خاموش رہیں یا بولیں لیکن یہ حقائق ہیں۔ جو بچوں کو تاریخ اسلام پڑھائی گئی اس میں کہاں ہی کسی امام کی ہسٹری پڑھی گئی؟ سلطان محمود غزنوی کون تھا جی؟ اسلام کا ہیرو تھا۔ کیا کیا تھا اس نے؟ اس نے سومناتھ کا بت توڑا تھا۔ وجہ کیوں نہیں بتاتے؟ اس کے اندر سونا تھا۔ بت شکن ہوتا تو پہلے شہر کے توڑ کے آتا۔ کون اسلام کا ہیرو؟ جی محمد بن قاسم۔ کیا کیا اسے؟ جی سندھ میں ایک عورت نے خط لکھا تھا تو یہ وہاں سے آ گیا اس کی مدد کرنے کے لیے، اور جہاں حکمران تھا وہاں سید دیواروں میں چن رہا تھا۔ گھر میں ظلم کرنے والا
یہاں پہ اسلام کی مدد کے لیے نہیں، سیدوں کے تعاقب میں آیا تھا۔ حجاج بن یوسف سے زیادہ ملعون انسان کون؟ یہی وجہ ہے کہ آج عیسائی بادشاہوں کے کردار کو اسلام سمجھتا ہے، بادشاہوں کا کردار اسلام نہیں، 14 کا کردار اسلام ہے۔ جنہوں نے کھوپڑیوں کے مینار بنائے، جنہوں نے انسانی لہو کے گارے سے دیواریں کھڑی کی، یہ لوگ اسلام کے ہیرو کب سے بن گئے؟ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان دہشت گرد بن گیا، اس لیے کہ جتنا اسلام لیا گیا وہ درباروں سے لیا گیا، قصور اسلام کا نہیں تھا۔ میں بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دیتا ہوں۔ جب پہلی بار پانی زمین سے باہر آتا ہے چشمے کی صورت میں، وہ پانی انتہائی اعلیٰ، لذیذ، صاف، شفاف، کیونکہ وہ پہلی بار زمین سے باہر آیا۔ جو ہی وہ چشمہ ندی میں آیا، ندیاں نالوں میں آ گئی، یہ نہروں میں آ گئی، وہ نہریں جنگلوں کے قریب سے گزری، جنگلوں کے پتے شامل ہو گئے، شہروں کے قریب سے گزری، شہروں کی گندگی شامل ہو گئی، میدانی علاقوں کے قریب سے گزری تو ان علاقوں کی مٹی کی رنگت شامل ہو گئی۔ اب جب پانی ہم تک پہنچا تو اب ہمیں ڈاکٹروں نے کہا اسے پہلے چھان لینا، ابال لینا، اس میں بیماریاں ہیں، اس کی رنگت تبدیل ہو گئی ہے، اس میں بدبو آ گئی ہے۔ تو پانی تو وہی تھا جس میں صحت تھی۔ اب میں سطر پڑھنے لگا ہوں، جسے موضوع یاد ہے وہ سمجھ آئے گا۔ قصور پانی کا نہیں، رستوں نے پانی کا اثر بدل دیا۔ جہاں جہاں سے پانی گزرتا گیا، رستوں نے پانی کا اثر بدل دیا۔ جسے مثال سمجھ میں نہیں آئی میں بات کھول دیتا ہوں۔ جب اسلام مکہ کی چوٹی سے آیا، اسلام میں حیا بھی، اسلام میں وفا بھی، اسلام میں انسانیت بھی، اسلام میں مذہب کا احترام بھی، لیکن جب یہ اسلام بادشاہوں کے درباروں میں آیا، اس میں جھوٹے راوی آ گئے، اس میں گندے محدث آ گئے، اس میں غلط کردار والے بادشاہ آ گئے۔ اسلام مکے کی وجہ سے پریشان نہیں ہوا، درباروں کی وجہ سے پریشان۔ اور بچوں کو تاریخ اسلام میں کیا پڑھایا گیا؟ عروج اسلام، زوال اسلام۔ میری سمجھ میں آج تک یہ لفظ ہی نہیں آیا کہ وہ کون سا اسلام ہے جسے زوال آیا تھا۔ پڑھے لکھے احباب تشریف فرما ہے، ساری دنیا بھی اللہ کو چھوڑ دے، اللہ کی ذات کو کوئی فرق پڑتا؟ بندے اسلام نہ لے کے آتے تو اسلام کو زوال کس چیز کا تھا؟ جب اسلام کو زوال ہے ہی نہیں تو پھر مورخ نے کیوں لکھا زوال اسلام؟ میں وجہ پڑھ دیتا ہوں۔ بادشاہ جنگ جیت کے آیا، انہوں نے عروج اسلام لکھ دیا۔ بادشاہ کہیں سے جنگ ہار کے آیا، انہوں نے زوال اسلام لکھ دیا۔ ایک چھری ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہی ڈاکو کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ڈاکو چلاتا ہے زندگی چھیننے کے لیے، ڈاکٹر چلاتا ہے زندگی بچانے کے لیے۔ تلوار بادشاہ کے ہاتھ میں ہو تو دہشت گردی ہوتی ہے، امام کے ہاتھ میں ہو تو جہاد ہوتا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم ہیں امامت کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے، ہم نے دین غدیر سے لیا ہے، ہم مطمئن ہیں۔ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی نے ایسا زندہ کر دیا ہے، ہم بڑے سے بڑے بادشاہ کے سامنے بھی نہیں ڈریں گے، اس لیے کہ یہ پیغام انسانیت ہمیں حسین نے دے دیا۔ کیا کہنے میرے بادشاہ تیری کریمی کے، خریدی ہوئی زمین، کربلا کی زمین امام حسین نے خود خریدی، خرید کے اپنے ہر ایک نوکر کے نام کر دی۔ قبلہ تشریف فرما ہے، ہر ایک ذرے پہ جاؤ نماز قصر ہے۔ کربلا حسین کا حکم ہے پوری پڑھ، کیونکہ تم مہمان نہیں اپنے گھر میں ہے۔ ابھی آ رہے ہیں لوگ اربعین سے واپس، سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھنا کتنی بڑی کریمی حسین کی زندہ دیکھ کے آئے ہیں۔
آج بھی حسین کی زندہ موجیں ہیں. 70 لاکھ کی آبادی کا شہر. حسین کبھی 3 کروڑ بلاتا ہے, کبھی 4 کروڑ بلاتا ہے, کبھی 5 کروڑ بلاتا ہے. میں نے مولا حسین کے حرم میں بیٹھ کے عالم دین کے درس میں جملہ سنا تھا. انہوں نے کہا تھا جیسے جیسے حسین کے مہمان آتے جاتے ہیں حسین کربلا کو کھولتا جاتا ہے. خدا نے اپنے گھر میں صرف امیر بلائے ہیں. اللہ کے گھر جانے کے لیے مستطیع ہونا ضروری ہے. صاحب استطاعت ہو تو آنا, مقروض ہو نہ آنا, بیٹی بیاہنے والی ہے نہ آنا, مزدور ہو نہ آنا. امیر خوش خوش مکے کی طرف چل پڑے, غریب سہم گیا کہ اب میں کہاں جاؤں گا. حسین کے کرم نے انگڑائی لی. حسین نے کہا تو غریب ہے, قرضہ لے کے کربلا واپس حسین کرے گا. تو قرضہ اٹھا. بس ایک کریمی سناؤں اور سلام کروں. آج تو پھر بھی آسانیاں ہیں. کیا کیا ظلم نہیں ہوا روضہ حسین گرانے کے لیے. دجلہ کا پانی چھوڑا گیا, امام حسین کی قبر پہ حل چلائے گئے, کسی طریقے سے حسین کی زیارت ختم ہو جائے. زیارت ختم نہیں ہوئی. عباسیوں کا بادشاہ آ گیا, ملعون کا نام متوکل تھا. اس نے آتے ہی کہا, اس نے کہا میرا ایک ہی ایجنڈا ہے حکومت کرنے کا, میں نے اپنے دور حکومت میں حسین کی زیارت بند کروانی. اس نے اپنی دور حکومت میں پہلا حکم نامہ نافذ کیا. اس نے کہا جو کربلا حسین کی زیارت کے لیے جائے گا اتنا ٹیکس لگا دو, اتنی مہنگی کر دو کربلا کی زیارت کہ کوئی جا ہی نہ سکے. اس نے قانون بنا دیا, قانون نافذ ہو گیا, جو کربلا جائے گا وہ ٹیکس دے گا. اگلے دن عباسی بادشاہ کے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ اس کے شہر کی سب سے غریب عورت سب سے پہلے آ گئی. اگلی سطر پڑھوں جو عقیدہ سن سکتے ہو. آئی اور آنکھیں, زنجیر در ہلایا. زنجیر در ہلانے کے بعد متوکل کے سامنے کھڑی ہوئی. متوکل کو دیکھ کے کہنے لگی متوکل میں کربلا جانا چاہتی ہوں. اس نے کہا بڑھیا تو نے میرا اعلان نہیں سنا؟ اس نے کہا ہاں میں نے سنا ہے, زیارت سستی ہو گئی ہے. متوکل دیکھ کہتا میں نے ٹیکس لگا دیا ہے. بڑھیا دیکھ کہتی کتنے درہم؟ اس نے بتایا, اسے چادر کی گرہ کھولی, اس کے سامنے پھینک کر دیا میں جاؤں. متوکل درہم دے کے بڑھیا کا چہرہ دیکھا تھا, یہ کہاں سے لے کے آئی ہے؟ مسکرا کر دی جس نے بلایا ہے اسی نے دیے. متوکل نے کہا میں قانون بدل دیتا ہوں. حسین نے کرم بدلا, میں قانون بدلتا ہوں. اس نے کہا نہیں, پیسوں کے ساتھ حسین کی زیارت نہیں. جو زیارت حسین کے لیے جائے گا وہ اپنا ایک ہاتھ کٹوائے گا. اب میں دیکھوں گا ہاتھ دے کے حسین کی زیارت کو کون جاتا ہے. اگلے دن پھر زنجیر در ہلا, دروازہ کھولا, وہی بڑھیا دروازے پہ کھڑی تھی. متوکل نے کہا بڑھیا قانون بدل گیا. مسکرا کے دی ہاں میں نے سنا ہے زیارت مفت ہو گئی ہے. اس نے کہا پیسے نہیں لیے جاتے یا بازو کٹوائے جاتے ہیں. اتنا کہنا تھا, بڑھیا نے اپنا بازو اپنے سر پہ رکھا, رکھ کے کہنے لگی میں یہ بازو دینے کے لیے آئی ہوں. متوکل نے دیکھا بڑھیا پھر یہ بازو سر پہ کیوں رکھا ہے؟ مسکرا کے فرماتی اب یہ حسین کا ہو گیا ہے, اور جو چیز حسین کی ہو جائے اسے ہم اونچائی پہ رکھتے ہیں. اس نے اچھا بڑھیا تو اپنا عشق آزما, میں اپنا ظلم آزماتا ہوں. اس نے جلا سے کہا میری آنکھوں کے سامنے بڑھیا کا ہاتھ کاٹ. بڑھیا کا ایک ہاتھ کٹ گیا, ایک ہاتھ سینے پہ رکھ کے کہی اب میں چلی جاؤں کربلا. اس نے جلا سے کہا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ. بڑھیا کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا. دیکھ کے کہی اب میں چلی جاؤں کربلا. اس نے اپنے جلا سے کہا میں اب دیکھتا ہوں یہ بڑھیا کربلا کیسے جاتی ہے. اس کا ایک پاؤں کٹ گیا, ایک پاؤں پہ کھڑی ہے, اور دیکھ کے کہی اب میں چلی جاؤں کربلا. اس کا دونوں پاؤں کاٹ, دونوں ہاتھ کٹ گئے, دونوں پاؤں کٹ گئے. اس کا بڑھیا کو نشان عبرت بنا دو. اسے دیکھ کے کوئی کربلا جانے کا سوچے بھی نہ. زخمی حسین کی عاشقہ کو جب سپاہیوں نے اٹھا کے دربار سے باہر پھینکنا چاہا, زمین پہ گرنے سے پہلے ایک گھوڑے سوار نے اپنے ہاتھوں پہ دیا, اس نے اپنے گھوڑے پہ بٹھایا. بڑھیا متوکل کو دیکھ کر تیرا شکریہ, پہلے چل کے جانا تھا اب وہ لینے آ گئے.
زندہ رہو تو حسین کی محبت میں، یہ مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتے۔ خبر ہوگی قبر میں جا کے کہ ایک آنسو کی قیمت کیا تھی۔ ہر نبی نے جنت مہنگی کی، ہر نبی نے جنت مہنگی کی۔ کسی نے کہا 50 نمازیں پڑھو، کسی نے کہا 3 ماہ کے روزے رکھو، کسی نے کہا ہفتے والے دن کا شکار بند کرو۔ ہر ایک نبی شرطیں بڑھاتا گیا جنت کے لیے۔ وحد ہے کربلا کا کریم جس نے اتنی سستی کی، اتنی سستی کی، ایک آنسو میں بند کرتی۔ اور دنیا کا تجارت کا اصول ہے، چیز خریدو سستی، بیچو مہنگی، ایسا ہی ہے۔ خریدو سستی، بیچو مہنگی۔ حسین ایسا عظیم کریم ہے، اس نے خریدی مہنگی، بیچی سستی۔ یہ جو خریدی ہے یہ حسین نے سستی خریدی۔ جنت کی قیمت حسین سے دیکھ رہی ہے تو دیکھ، اس نے بیٹے کا جگر دیا ہے، اس نے جوان بھائی کے بازو دیے، اس نے یتیم بھتیجے کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے، اس نے بھانجوں کی لاشیں صحرا میں چھوڑی۔ اگر کوئی سید بیٹھا تو ہائے واجب سمجھ کے کرے، اس نے بہن کی چادر دی ہے، اس نے بیٹی کے در دیے ہیں۔ آج یہ آہا، آج یہ سسکیاں، آج یہ ماتم کس لیے؟ جنگ کربلا میں ختم ہو جاتی تو شاید ہم بھی اتنا نہ روتے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں شیعہ روتے کیوں؟ ہم سے یہ پوچھا کرو تم مر کیوں نہیں گئے؟ بدلے علی کے علی کی بیٹیوں سے لیے گئے، علی کا بدلہ علی کی بیٹیوں سے۔ سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے گزر گیا چہلم، ایسے لگتا ہے جیسے کل چاند تھا، اور اب غریب کا چہلم بھی گزر گیا۔ اگلے سال وہ روئے گا جو رہے گا۔ کوئی مخصوص مصائب تو نہیں پڑھنا چاہیے، میرے بات کوئی پڑھے گا؟ ہے نا جی؟ ٹھیک، بس درد کے 2 قرآن سے 2 آیتیں پڑھوں اور آپ کو سلام کروں۔ سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے، لوگ کہتے ہیں حسین کا محرم ختم، زینب کا محرم شروع۔ زینب کا محرم ہی حسین کا محرم تھا۔ جو اونٹ پہ بیٹھی تھی وہ اتنی مشکل پہ نہیں تھی، جو نیزے کی نوک پہ تھا وہ بار بار آنکھیں بند کر رہا تھا۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی میں نے 70 قدم پہ تیرا قتل دیکھا، تو بہن کا چلنا دیکھ۔ سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے میں جملہ پڑھوں گا۔ کسی ذاکر، کسی خطیب، کسی عالم میں یہ جرت ہی نہیں ہوئی کہ وہ پڑھے کہ شام کے بازار میں کیا ہوا تھا۔ مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، ایک آدھ روایت ہم پڑھ دیں تو لوگ ہمیں گاڑی تک چھوڑنے جاتے ہوئے منتیں کرتے ہیں، خدا کا واسطہ ایسا مصائب نہ پڑھا کرو۔ مجھے بادشاہ حسین کی قسم ہے، اگر بازار شام پڑھ دیا جائے تو مجمع سے بندے نہیں جنازے اٹھے۔ اگر بتا دیا جائے کہ علی کی بیٹی کیسے گزری تھی، میں اگلا جملہ پڑھوں گا جہاں سید بیٹھا وہاں سے ہائے کی آواز آئے گی۔ میں ایک اشارہ کر دیتا ہوں کہ بازار شام کتنا مشکل تھا، جوان ماتمیوں کے لیے اشارہ کرنے لگا ہوں۔ جس سجاد نے اکبر کی پرچی برداشت کر لی تھی، کچھ نہ کچھ تو شام میں ہوا ہے نا جو اس کا جگر پھٹ گیا۔ ورنہ جس نے بھائی کا گرنا برداشت کر لیا تھا چپ کر کے گزر جاتا شام کے بازار سے۔ کوئی سید بیٹھا تو پھر مجھے جملہ معاف کر دینا، مدینے آ کے بندے نے مولا سجاد سے پوچھا تھا مولا شام میں سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی؟ سجاد کی آنکھوں میں لہو کی بارش شروع ہوئی، روکے گا میرا جگر اس وقت پھٹ گیا تھا جب پچھلے بدماش رک نہیں رہے تھے اور اگلے رستہ نہیں دے رہے، پیچھے والے بدماش رک نہیں رہے تھے، اگلے بدماش رستہ نہیں دے رہے تھے۔
مولا سجاد کہہ دے یہ وہی وقت تھا جب میری ماں زمین پہ بیٹھ گئی، رو کے کہتی ہے سجاد اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ سجاد بازار میں بھیڑ زیادہ ہو گئی، ہم بھی بہنیں بیٹیاں لے کے خریداری کے لیے رشتہ داروں کے گھر جانے کے لیے نکلتے ہیں، جس کے ساتھ پردہ دار ہو پردے دار پیچھے چلتی ہے، گھر کا مرد بھائی باپ بیٹا آگے چلتا ہے، آگے رش ہو ساتھ ہو تمہارے پردہ دار، تو جو ساتھ مرد آیا وہ اونچی آواز نہیں دیتا، وہ آگے والوں کو ہاتھ لگاتا ہے رستہ بنانے کے لیے، جو آگے کھڑا وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا، جب دیکھتا اس کے ساتھ پردہ دار ہے وہ فوراً نظریں جھکا کے رستہ دے دیتا ہے۔ ہمیشہ پردے دار کے لیے رستہ بنانے کے لیے آگے چلنا پڑتا ہے، ہاتھ کے ساتھ رستہ بنانا پڑتا ہے۔ اللہ جانے تم میں سے کوئی روئے گا یا چیخ مارے گا، جس نے زینب کا رستہ بنانا تھا اس کے ہاتھ بدے ہوئے تھے، وہ ہر موڑ پہ رو رو کے کہہ رہا تھا رستہ چھوڑو میرے ساتھ محمد کی بیٹیاں آ رہی ہیں، رستہ چھوڑو میرے ساتھ غازی کی مرشد زادیاں آ رہی۔ سر پہ قرآن رکھ کے مجھے بتاؤ دیا کسی نے رستہ؟ میں غیر سید ہوں، میں بازار شام نہیں پڑھ سکتا، صرف زیادہ سے زیادہ 2 منٹ میں ایک روایت پڑھ کے سلام کرنے لگا، لیکن اس روایت کو سننے سے پہلے ہر سید بھی معاف کرے، ہر زنجیر زن ماتمی بھی معاف کرے۔ کیسے گزری علی کی بیٹی؟ بازار شام کا ایک ہی منظر پڑھنے لگا ہوں، کتابیں کہتی جب علی کی بیٹی کا پہلا قدم شام کے بازار میں آیا، اس بے غیرت نے 3000 ناچنے والا مرد بلایا ہوا تھا، جن کے ہاتھوں میں شراب کے جام تھے، جو علی کی بیٹی کے اونٹ کے سامنے ناچ رہے تھے۔ جس بندے نے ماتم نے کیا وہ ماتم کی تیاری کرے۔ مجھ سے پوچھو اس نے ناچنے والے مرد کیوں بلائے ہوئے تھے؟ اس نے پہلے ناچنے والی عورتوں کو بلایا تھا، جب وہ بازار شام میں آئیں انہوں نے بازار کا ماحول دیکھا، انہوں نے یزید کو پیغام بھیجا کہ ہم تیرے کہنے پہ آ گئی تھی لیکن بازار کا ماحول ہمارے کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہے، ہم اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہی ہیں، تو علی کی بیٹیوں کو ہماری گلیوں سے گزار۔ شام کی آوارہ عورتیں اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پہ چلی گئی، اور جس کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا وہ کبھی اس بازار کبھی اس بازار رو رو کے کہتی رہی عباس آنکھیں کھول میری چادر کا تو نگراں۔